أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي العربي المكي المدني العبد المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. صدق الله العلي العظيم. یہ خمسہ مجالس جو اس میں توفیق حاصل ہوئی ہے، سورہ مبارک غافر جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اس کی چند آیات 27 سے 45ویں آیت تک جو ہے وہ، جس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دربار فرعون میں، جہاں مومن آل فرعون نے حضرت موسیٰ کی جان کی حفاظت کے لیے قیام کیا اور اپنے ایمان کو بتدریج آشکار کیا. اس منزلت اور اس مقام کے بلبوتے پر جو کہ سالوں اس نے فرعون کے خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اور جو خزائن مصر ہیں اس پر جو اس کی ذمہ داری فرعون نے دی تھی اور سالوں جو اس نے آبرو اور حیثیت جو حاصل کی تھی، آج اس نے سب کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع کی خاطر خرچ کیا اور استعمال کیا. صلوات پڑھی محمد وہاں. کل ایک نقطے کی طرف بس یاد دہانی کے لیے دوبارہ دہرا رہا ہوں. تقیہ کے سلسلے میں جو عرض ہوا کہ جان آخری سرمایہ جو انسان خرچ کرتا ہے، جان آخری قربانی ہے جہاں تک اس دنیا کا تعلق ہے. جان سے بڑھ کے کیا چیز ہے؟ تو جان ہی اگر دینی ہے تو اس کی اچھی قیمت وصول ہونی چاہیے، اور یہی تقیہ ہے کہ اگر دینی ہے قیمتی چیز تو ایسے وقت پہ دی جائے اس سے بھرپور اس کا فائدہ ہو سکے، دین کو حق کی خاطر، حق کی نصرت ہو سکے، بندگی خدا ہو سکے، اور ظاہر پہ انسانیت کی مدد ہو سکے. تو جان اس مرحلے پہ دی جاتی ہے. جو شخص اس کا سستا سودا کرے، ٹھیک ہے، ہم انکار نہیں کرتے، یعنی ہر موقع پہ ہر چیز کا اظہار کرنا جو ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اگر اس سے وہ کوئی ایک صلوات پڑھی محمد وال اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں سمجھا آپ کچھ فرما رہے تھے. تو یعنی بہرحال ایک سرمایہ ہے، ایک امانت ہے پروردگار کی. اگر آپ اس کا استعمال جو ہے جان کا حق کی نصرت کے لیے، جو بہترین موقع ہے اس کے انتظار میں رہیں. جیسے میدان جنگ میں انسان اپنے مورچے بدلتا ہے، جہاں دیکھتا ہے کہ اس جگہ پہ اس وقت جو زیادہ جنگ نہیں لڑی جا سکتی تو مورچہ بدلتا ہے اپنا بہتر پوزیشن حاصل کرنے کے لیے، تاکہ وہاں سے دشمن پر وار کر سکے بہتر انداز میں، بھرپور طریقے سے. تو دیکھیے یہ اصحاب کہف کے واقعے میں ملے گا اور یہاں مومن آل فرعون کے واقعے میں ملے گا. کتنے سال وہ دربار فرعون میں رہا، اس دن کے انتظار میں جب قیام کرنا تھا. اور ظاہر ہے اس واقعے کے سلسلے میں جو اشارے ہیں قرآن میں، لیکن احادیث میں بہت کچھ موجود ہے، تفصیلات وغیرہ. ایک نام جو ملتا ہے تاریخ میں، حزقیل کا نام ملتا ہے، اور یہ دور کا رشتہ نہیں تھا، کافی قریبی رشتہ تھا، کزن فرعون کے، اور اہم سرکاری عہدہ تھا. اور
رجل من آل فرعون لکھا ہوا ہے قرآن میں. آل کا مطلب ہوتا ہے خاندان، آپ سے تعلق ہو، نسبت ہو. اور جو اس قیام کے نتیجے میں آخر میں انہوں نے شہادت حاصل کی. آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو، اب ایک اور نقطہ عرض کر دوں، ایک صلوات اور پڑھیے محمد اللہم صلی اللہ علیہ. جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے جو اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں، اس لیے ایک جگہ پہ سارا واقعہ جمع نہیں ہے. آپ حضرت یوسف کا واقعہ دیں گے پھر بھی قرآن میں ایک پورا سورہ جو اس میں تفصیل سے ترتیب وار ہے، ورنہ عام قرآن کا طریقہ ہے نہیں. واقعات مختلف حصوں کو مختلف موضوعات کے تحت الگ الگ حصوں میں بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جو حصہ ہے جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ حق آشکار ہونے لگا، تو اس وقت فرعون نے دھمکی دی کہ مجھے چھوڑو، میں مار ڈالوں، موسیٰ کو قتل کر دوں. اس وقت مومن آل فرعون یہ آگے بڑھے، انہوں نے آواز اٹھائی، اور اس وقت جو لب و لہجہ تھا فرعون کا قتل کرنے کا، اور ساحر اور کذاب کہہ کر اس نے بات شروع کی. ظاہر ہے کہ یہ ایک ظالم حکمران کیوں کرتا ہے؟ ایک برا لیبل لگا کے، ایک برا نام دے کر، ایک بری صفت استعمال کر چاہتا ہے لوگوں کے جذبات کو اس کے خلاف بھڑکائے. اگر کامیاب ہو جاتا جذبات بھڑکانے میں تو قتل کا حکم بھی صادر ہو جاتا، یقیناً ہو جاتا، لیکن وہ ہو نہیں سکا. اس کے اسباب میں ایک بڑی وجہ جو تھی وہ یہ مومن آل فرعون جو تھا، اس کا قیام تھا. جس طرح اس نے گفتگو کی وہاں پہ اس دربار میں، اس کی وجہ سے وہ اچانک صورتحال آپ دیکھیں کیسے ان آیات میں نظر آ رہا ہے، کیسے بدلتا ہوا اس کا. ایک صلوات پڑھی محمد بات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں 30ویں آیت سے آج شروع کروں گا، توجہ ہے سب کی. وَيَا قوم، میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد. ابھی تک مومن آل فرعون کہہ رہے تھے کہ تمہیں حکمرانی ہے، تم شان و شوکت ہے، مصر ایک بڑا مضبوط ملک ہے، فراوانی ہے اس میں رزق کی، ہر چیز کی، تو میں نہیں چاہتا کہ یہاں کوئی آفت آئے، میں تم لوگوں کا خیر خواہ ہوں، اور کہیں ایسا نہ ہو کوئی آفت آ جائے، کوئی عذاب آ جائے. اگر تم نے ایک بے گناہ آدمی کی جان لے لی موسیٰ کی طرف، اگر تم اپنے ظلم و ستم تم نے جاری رکھے، تو ایسا نہ ہو کوئی بربادی آ جائے یہاں پر. تو اب فرعون نے اس وقت کہا کہ رائے میری ہے، حکم میرا ہے، اس نے یہ جواب دیا. تو وہ رکا نہیں مومن، وہ پھر بولا یا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، میں روز قیامت تمہارے سلسلے میں خوف زدہ ہوں. دیکھیے ابھی تک بات ہو رہی تھی ملک مصر کی، اور اب وہ اپنا لیول اوپر کر رہے ہیں، مزید اوپر کر رہے ہیں. اے میری قوم، میں ڈرتا ہوں تمہارے سلسلے میں یوم التناد. تناد کہتے ہیں نادا، ندا، منادی، کہ وہ روز جب چیخو پکار کا دن ہوگا، پکار رہے ہوں گے سب ایک دوسرے کو، فریاد کر رہے ہوں گے، نصرت طلب کر رہے ہوں گے، کوئی ہے مددگار، کوئی مجھے مدد کرنے آئے، کوئی نجات فراہم کرنے آئے، کوئی وسیلہ مل جائے. وہ روز قیامت. یوم تولون مدبرین، وہ روز جس دن تم بھاگو گے پشت کر کے، اپنی بھاگو گے دور، جہنم کی آگ دیکھ کر بھاگو گے. ما لکم من اللہ من عاصم، اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا خدا کی طرف سے تمہارے لیے. ما لکم من اللہ من عاصم، خدا کی طرف سے کوئی تمہارا مدد. ظاہر ہے اس دنیا میں نبی کا خون کر کے جاتے ہو، خدا تمہاری اس دن مدد کرے. میں تفسیر کروں، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، جس کو خدا گمراہ کرے کوئی نہیں ہے اس کے لیے ہادی. اس پہ تھوڑا سا اور وضاحت کروں گا اگلی آیت کے آخر میں انشاءاللہ. آپ جاتے ہیں اس بات کی طرف، ابھی پھر مملکت مصر کی طرف، کہ یہاں کی تاریخ دیکھیے. ایک جو خیر خواہ قوم کا، جو قوم کو نجات دینا چاہ رہا ہے، ایک مشکل وقت میں ایک پوزیشن لے رہا ہے ایسی کہ جس میں ایسا نہ ہو کوئی غلط فیصلہ ہو جائے، تو وہ اب اس کی قوم کی جو حساس معاملات ہے، اس کی تاریخ کے جو خاص موڑ ہیں ان کی طرف اشارہ کرے گا کہ یاد ہے تمہیں وہ بات، یاد ہے وہ زمانہ، اس طرح سے بات کرے گا. تو یہ کہتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ، یاد ہوگا تم لوگوں کو، بے شک یوسف تمہارے پاس آئے تھے پہلے. یعنی یہ جو سب
آبادی ہے، جو سب ترقیاں ہوئی ہیں، پیش رفت، یہ جو زرخیز زمین ہے، یہ کہ دنیا کی نظریں جو تھیں وہ مصر کی طرف تھیں. جگہ جگہ قحط تھا، لوگ آ کے مصر سے غذا حاصل کر رہے تھے. ایک مضبوط مملکت، معیشت، ہر چیز. تو یہ نتیجہ کس چیز کا تھا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلِ. بھول نہ جانا یہ سب کچھ ہے یوسف کی وجہ سے. یوسف آئے تھے تمہارے پاس، خالی یہ کیا کہ گزرے نہیں. یوسف من قبل بالبینات، نشانیاں لے کر آئے تھے. فما زلتم فی شک، لیکن تم شک میں ہی رہے، شک میں ہی گرفتار رہے آخر تک کہ نبی ہے خدا کا یا نہیں ہے خدا کا. جو بات بھی سن رہے تھے یہ یقین کر کے نہیں سن رہے تھے. کچھ مومن بھی تھے بہت سے، لیکن بہت سے جو تھے جو اور دوسرے تھے وہ ان کو یقین نہیں تھا. فما زلتم فی شک، مسلسل تمہارے اوپر شک رہا. اچھا ایسا کیوں کیا؟ اپنا جیسا دیکھتے تھے اس کو، یوسف علیہ السلام کو اپنا جیسا دیکھتے تھے. فی شک مما جاءکم بہ، وہ جو پیغام لے کر آئے تھے، جو کچھ لے کر آئے تھے، کہتے ہیں خدا کی طرف سے یا اس کی طرف سے؟ یہ واقعی کہ خدا کی طرف سے. حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ یوسف چلے گئے دنیا سے. قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اب خدا کسی نبی کو نہیں بھیجے گا. اس کے بعد تم نے یہ کہا کہ اب خدا کبھی بھی، لن یبعث اللہ، خدا اب کسی نبی کو نہیں بھیجے گا اس کے بعد. اب تک مان نہیں رہے تھے. اس میں سے کچھ لوگ مانے، بہت سے لوگ شک میں رہے. جبکہ یوسف نے وہ کارائے نمایاں کیے، یوسف مصر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، قحط سے بچا لیا، ہدایت کا سامان کیا، بت پرستی اور کفر اور کیا کیا برائیاں تھیں معاشرے میں عام، جن سے معاشرے کو کی اصلاح فرمائی. ٹھیک ہے، تم اس شک میں رہے. یہاں تک کہ وہ جب چلے گئے دنیا سے تو اب انہوں نے اب یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا خدا کی طرف سے. یہ رویہ آپ دیکھیے، یہ نہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، دنیا سے جاتے جاتے تک جنگیں لڑتے رہے. شاید 1-2 سال گزرے ہیں جس میں جنگیں نہیں ہوئی ہیں. بس چلتا تو اور جنگیں لڑتے ان کے ساتھ. تو نصرت تھی پروردگار کی، خاص کر جو آپ کے بھائی اور جانشین مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے نصرت ہو گئی دین کی. تم جو ہے تم لوگوں نے یہ کہا کہ اب کوئی نہیں آئے گا. کذالک یضل اللہ، اس طرح خدا گمراہ کرتا ہے. من ہوا مسرف مرتاب، جو شخص اسراف کرے اور لوگوں کو شک میں ڈالے. بہت آسان ترجمہ کر دیا میں نے. ایک اور صلوات پڑھی ہوں گا. اس طرح خدا، دیکھیے یہ جو تم سمجھے اپنی کوئی عظمت اور بڑائی ہے کہ تم مصر سے تعلق رکھتے ہو، یا اس خاندان سے تعلق رکھتے جو حکمران خاندان ہے، یا اس مملکت اور اقتدار پر تمہیں گھمنڈ ہے بہت زیادہ. تم تو بھلا بیٹھے کہ یہ تو یوسف کی دین ہے، یہ تو اس کے احسانات ہیں تمہارے اوپر. وہ بھی ایسے ہی آئے تھے، ان کے سلسلے میں بھی شک کرتے رہے تم لوگ، یہاں تک کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے. اب یہ آئے ہیں، جیسے اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب یہ آئے ہیں جناب موسیٰ، اور تم ان کے قتل کی باتیں کر رہے ہو. اور اگر تم ان کی بات سنو، یعنی اب یہ الفاظ میرے ہیں، قرآن کے نہیں ہیں، اگر تم ان کی بات سنو تو یہ بھی اسی طرح تمہیں اور تمہاری ہدایت کریں گے، کمال تک پہنچائیں گے. ایک صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس طرح سے جو لوگ ایسا عمل کریں، حد سے تجاوز کریں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف ہیلے، جھوٹ اور شک پیدا کریں، اس طرح پروردگار جو ہے گمراہ کرتا ہے. کس کو گمراہ کرتا ہے؟ پچھلی آیت میں نے عرض کیا فما لہ من ہاد، خدا جو ہے اس کی گمراہ کرے، خدا جس کو، اس کو کوئی ہادی نہیں ملتا. اور یہاں فرمایا اس طرح خدا جو ہے مسرف اور مرتاب لوگوں کی کبھی ہدایت نہیں کرتا. تو اب اس میں 2 لفظ ہیں، مسرف اور مرتاب. مسرف اسراف سے نکلا ہے. تو تھوڑا سا سمجھتے ہیں معنی اسراف کے. ایک صلوات پڑھی محمد بال اللہم صلی اللہ. دیکھیے ہم تو ایک معنی جانتے ہیں اسراف کے، کھانا ضائع کر دیا.
پیسے برباد کر دیے. بھائی ایک چیز تھی 10 روپے کی 100 روپے اڑا دی اس پہ, یا تھوڑی سی چاہیے تھی جا کے بے تحاشا لے آخر میں سب پھکی ہیں, یا وقت ضائع کر دیا ایک چیز میں بیکار. اسراف کے ہم یہ سمجھتے ہیں, اسراف جو ہے وہ حد سے گزرنے کا نام ہے. مجاوزت الحد, حد سے گزرنا. اچھا, حد سے گزرنا جو ہے یہ 3 جگہ استعمال ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اسراف اپنے اوپر, اپنے نفس پر, یعنی کئی صورتیں اس کی. مثلا ایک اسراف اپنے اوپر یہ کہ اپنی حد سے گزرے. دیکھیں یہ جو امانت ہے اللہ کی, بدن جو ہے جسم, انسان اپنے اوپر ستم کرے, زخم لگائے اپنے آپ کو, یعنی بیجا زخم لگائے, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے. اب اس کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ شخص بیمار ہے, اب اس پر شریعت نے روزہ واجب نہیں کیا ہے, اور کیا کہ نہیں میں روزہ رکھوں گا. ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ کی شوگر آپ کی اس طرح سے, فلاں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے, فلاں آپ کے ساتھ وہ مسئلہ ہے, آپ کو یہ دوائی لینی ہے ہر چند گھنٹے پہ, کچھ خوراک کھانی ہے آپ کو, کہ نہیں میں عبادت کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسرافی اعلیٰ نفسی میں آ جائے گا یہ, کیونکہ آپ نماز پڑھ رہے کیوں تھے, روزہ کیوں رکھ رہے تھے؟ اپنے اطمینان کے لیے رکھ رہے تھے یا بندگی پروردگار کے لیے رکھ رہے تھے؟ پروردگار نے تو قانون کے تحت اسی کے شرائط رکھے ہیں, ہر چیز کے, جہاد کے شرائط ہیں, حج کے شرائط ہیں, نماز کے شرائط, ہر چیز کے شرائط ہیں. وہ شرائط پوری ہوں گی تو وہ عمل جو ہے وہ واجب ہوگا اور وہ عمل قبول ہوگا. وہ شرائط واجب نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا. صلوات پڑھی محمد. اسی طرح اپنے نفس پر اسراف کی ایک صورت یہ ہے کہ اپنے اوپر وہ بوجھ ڈال لے جس کے وہ اٹھانے کے قابل ہی نہیں ہے, اپنی توانائی سے زیادہ اپنے اوپر بوجھ ڈال لے. مثلا مسلسل اپنے آپ کو جگانا, کام اتنا اپنے اوپر طاری کر لینا کہ جو خود ہی نہ اس کا بوجھ اٹھا سکیں. ایک توازن چاہیے نا. ہمیں فرمایا گیا دن کو اتنے حصوں میں بانٹو, کچھ اپنے لیے وقت, کچھ روزگار کی تلاش میں, کچھ عبادت کے لیے, کچھ علم کے لیے. اس میں مختلف اس طریقے سے حدیثوں میں بیان کیا گیا. اب ایک آدمی پورا وقت لگا دے فرض کریں تجارت میں, یا پورا وقت لگا دے سیر و تفریح میں, پورا وقت لگا دے عبادت میں, یہ ہر صورت میں اسراف کے زمرے میں آ جائے گا, کیونکہ حد ایک چیز کی معین کی گئی ہے. جسم کی ضرورت ہے, روح کی ضرورت ہے, گھر والوں کو ضرورت ہے, اور اسی طرح چیزیں انسان کی ضرورت, تو وہ توازن ایک پیدا ہونا چاہیے. تو اسراف جو ہے اپنے نفس پر ان مختلف صورتوں میں سامنے آتا ہے. اسراف لوگوں پر, دیکھیے لوگوں کی بعض چیزیں جو ہم پر ہمارے لیے محترم ہے اور یعنی عربی میں حرام ہے. بعض چیزیں لوگوں کی حد ہے, ہمیں ہر شخص کو اپنے یہ ایک حد اپنے لیے معین کرنی ہے, اس حد کے رہنا ہے, کے اندر رہنا ہے دوسروں کے سلسلے میں. اسراف کہیں لوگوں پر نہ ہو جائے. اسراف بر نفس تھا اب تک, اب اسراف علی الناس, کئی لوگوں کے سلسلے میں حد سے آگے تو نہیں بڑھ رہے, تجاوز کر رہے. وہ کیا ہے؟ ایک لوگوں کی جان, لوگوں کی جان کا لحاظ رکھنا. کہیں میرے کسی کام سے کسی کی جان نہ چلی جائے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ دیکھ کے گاڑی چلائیں گے نا, کہ گاڑی آ گئی آپ چلائیں نہیں, ایسا دوسروں کی جان ہے. بلکہ جان ہی نہیں, خالی لوگوں کے یعنی تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے لوگوں کو میری وجہ سے. مجھے یاد ہے ہمیں استاد قوم میں تھے, وہ کہہ رہے تھے آپ یعنی مثال دے رہے تھے کہ سڑک پہ کوئی چلتا ہوا جا رہا ہے, گاڑی تیزی سے دوڑائیں گے اور کیچڑ اور پانی اور سب لوگوں پہ اچھالتے ہوئے چلے جائیں گے, پلٹ کے بھی نہیں دیکھیں گے کہ انسان تھا کوئی صاف ستھرے کپڑے پہن کے نکلا تھا, اس کا کیا گناہ تھا کہ وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا. تو یعنی یہ لوگوں پر اسراف انسان اس طرح کرتا ہے حد سے گزر جائے. اپنی حد ہے نا, ایک حد ہے لوگوں کی جان, ایک حد ہے, اس سے بچ کے رہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی کی جان کو پہ اثر ہو میرے عمل کا. دوسرا لوگوں کی عزت و آبرو, اسراف علی الناس میں آ جائے گا. مثلا ایسے لوگوں کو ایسے الفاظ میں لوگوں کو یاد کرنا ان کی عزت جو ہے وہ گرے, ان کی آبرو اور وقار جو مجروح ہو کسی کا. شک کرنا لوگوں پر بغیر دلیل کے, یہ ایک بات ہے جو آپ کو کسی طرح پتہ چلی, کسی کو نہیں پتہ ہے, آپ اس کو بیان کریں مجلس میں, یا یہ کہ غیبت یا تہمت اس طرح کی چیز, یہ ایک حد ہے. ایک اور حد لوگوں کے سلسلے میں لوگوں کا مال ہے. یہ چیز کس کی ہے؟ مجھے ابھی ایک دم سے یاد آ گیا, جدہ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے تھے, لائن لگی ہوئی تھی, تو میں ایسی باتیں کرتے کرتے مجھے خیال نہیں آیا, ایک بڑا سا بیگ رکھا ہوا, سوٹ کیس, باتیں کرتے کرتے میرا ہاتھ اس پہ ایسے رکھا ہوا تھا,
تو میرے ساتھ آگے فلاح زادہ تھے ہمارے احکام کے استاد، وہ اتفاق سے ساتھ تھے، میں اتنا ان سے بات کرنے میں مصروف تھا کہ میں خیال نہیں آیا. انہوں نے نوٹ کیا کہ میں نے ہاتھ رکھا ہے کسی سوٹ کیس پہ. میں پوچھا یہ سوٹ کیس آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں میرا نہیں ہے. ایک دم سے یعنی کسی اور کی چیز ہے، آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ کو اجازت ہے کیا؟ لوگوں کا مال ہے، ضروری نہیں کہ اٹھا کے آپ بھاگے اس کو، نہیں ہے، آپ اس پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں تو وہ ایک طرح سے تصرف ہے. صلوات پڑھی محمد وال. پانچویں حد جسے پار نہیں کر سکتے لوگوں کے سلسلے میں، ورنہ اسراف کے زمرے میں آ جائے گا، وہ ہے ان کی ناموس، عزت و ناموس. وہ ساری چیزیں جس کا ناموس سے تعلق ہے، خاندان ہے، دوسری چیزیں ہیں، اولاد ہے، اور چیزیں. تو ان چیزوں میں اسراف نہ ہو جائے. ایک ہے پھر سب سے بلند، سب سے یعنی جو اور زیادہ سیریس چیز ہے، وہ ہے اسراف علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں اسراف. یعنی انسان اور خدا کے درمیان کچھ باؤنڈریز ہیں، ادب کی باؤنڈریز ہیں، جو بندگی اور عبودیت اور ربوبیت و خالقیت یہ ہیں، اس کے سلسلے میں باؤنڈریز ہیں. کہ انسان اگر ہدایت حاصل کرتا جائے، اللہ کی صفات ایک مقام پہ پہنچ کے آہستہ آہستہ اس کے اندر منعکس ہونا شروع ہو جائیں، ہوتی جائیں، آئینہ بننے لگے. فرض کریں ایک انسان اتنی بلند ہو جائے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات جو وہ جلوہ گر ہونے لگیں، جیسے ائمہ معصومین علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ، جسے لکھا گیا مولا کائنات کے سلسلے میں جمع بین ازداد، رحم دل اتنے کہ بچے کو دیکھ کے رونا شروع کر دیں، رہا نہ جائے، اور میدان جنگ میں ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں. تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ دیکھیں صفات اسی طرح منعکس ہو گئی تھی، ظاہر ہے مکمل طور پہ متجلی تھی. انسان فرض کریں ایک انسان اپنے عمل سے نیت سے طرح سے بڑھتا چلا جائے، مرتبے میں اوپر جاتا جائے، ایک وقت آئے گا کہ بہت ساری خدا کی صفات اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن کیا صفت معبود ہونا کی صفت بھی اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے یعنی خالق بن جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کیا؟ دعویٰ کرنے لگے انا ربکم الاعلی، کہ یہ انسان دعویٰ کر سکتا ہے کسی منزل پہ پہنچ کے؟ خالق ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے، الوہیت کا دعویٰ کر سکتا ہے، ربوبیت کا دعویٰ کر سکتا ہے، سوال ہی نہیں. انسان ہر چیز ہر صورت میں اللہ کا مرہون احسان ہے، کیسا بھی ہو، گناہگار ہو، ولی ہو، نبی ہو، رسول ہو، وہ سراسر خدا کا احسان ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی خوبی ہے اس خلقت میں صرف اسی کی وجہ سے ہے، اور وہی نظر آ رہی جب تک وہ چاہ رہا ہے. صلوات پڑھی محمد وال. اب دیکھیے یہ جو جب ہم سنتے ہیں نا خدا کسی کو گمراہ، یہ ذہن میں آتا ہے. جب ہم ایک سوال پوچھتے ہیں خدا پروردگار کسی کو گمراہ کرے گا؟ اسماء خدا میں ایک مضل بھی تو ہے نا، مضل جو گمراہ کرتا ہے. تو اب اس کو آپ سمجھنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. میں اس کو موازنہ کرنے کے لیے اور بھی مثالیں دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھی محمد وال. اب یہ سوچیے قتل جو ہے انسان کی نظر میں بری چیز ہے. قتل انسان کی جان لینا، سوال ہی کیسے ہو سکتا ہے انسان کی جان کوئی لے سکے؟ آپ کہیں کسی شخص کو قتل کر دیں، سب خلاف ہو جائیں گے، مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے. آپ کیسے کسی کی جان لے سکتے ہیں؟ لیکن اگر ایک شخص ہو سیریل کلر، 50 لوگوں کو قتل کیا اس نے، یا اس نے ریپ کیا ہے، کچھ اور کیا ہے نا، کڈنیپنگ کی ہے، جو بھی کیا ہے، ٹیررزم کا اس نے مرتکب ہوا ہے، لوگوں کے سامنے آ جائے، سوسائٹی کے سامنے، پوری سوسائٹی طلب کرے گی، مطالبہ کرے گی قتل کرو اس شخص کو. قتل تو قتل ہے، وہ بھی قتل تھا، یہ بھی قتل ہے. تو وہ قتل برا کیسے ہو گیا، یہ قتل اچھا کیسے ہو گیا؟ تو ایک ہی چیز ہے، اس کو الگ زاویے سے اگر آپ دیکھیں، اس کو پوری طرح اگر آپ کھل کے آپ دیکھیں گے کہ اتنا سمپل نہیں ہے. ایک لفظ اٹھا لیں آپ قرآن سے اور اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کر لیں. صلوات پڑھی محمد. اللہم صلی اللہ. کسی کی آزادی سلب کرنا بہت بری چیز ہے. خدا نے آزاد پیدا کیا، لا تکن عبد غیرک وقد جعلک اللہ حرا، کسی اور کا بندہ نہ بننا.
کسی اور انسان کی غلامی نہ کرنا، جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے، مشہور قول ہے مولا کا۔ لیکن اگر ایک شخص ہے جو مختلف فساد اور مختلف چوری اور مختلف چیزوں میں اگر گرفتار ہے، اس نے مرتکب ہوا ہے، تو سوسائٹی کا مطالبہ ہوگا پکڑ کے اس کو بند کر دیں، اس کی آزادی چھین لیں، اس سے آزادی اس کی بھی چھینی جا رہی ہے، آزادی اس شخص کی بھی چھینی جا رہی ہے، تو وہ آزادی چھیننا جو ہے برا ہے، اس آزادی کو چھیننا جو ہے وہ کیسے اچھا ہو گیا؟ صلوات پڑھی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ہدایت اور اضلال ہے، یہ گمراہ کرنا کسی کو۔ اب آپ کوئی شخص ہے آپ کے پاس، اچھا شخص شریف آدمی لگ رہا ہے، کوئی اس پہ الزام نہیں ہے، کوئی تہمت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے راستہ پوچھے بھئی فلاں جگہ کدھر ہے آپ فرمائیے گا، تو آپ اسے ڈائریکشن دے دیں گے، فلاں جگہ جائیں، فلاں جگہ ایسے رائٹ ٹرن کریں، لیفٹ ٹرن کریں، وہاں پہنچ جائیں گے آپ، وہ آپ صحیح راستہ بتا دیں، وہ پہنچ جائیں گے۔ اسے کہتے ہیں ہدایت۔ گمراہ کرنا کسے کہتے ہیں؟ آپ کسی کے ساتھ مسخرہ پر مذاق کرنا چاہیں، اور اچھا خاصا شخص ہے، کوئی اس نے کچھ کیا نہیں، آپ اسے غلط راستہ بتا دیں، نہیں دائیں نہیں بائیں، وہاں سے مڑیں، ادھر سیدھا مڑیں، ادھر مڑیں، ادھر جائیں، اور جب وہ پہنچے وہ بیچ میں کہیں کھڑا ہے، کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ، ہنستے ہیں اس کے اوپر، اب یہ چیز غلط سمجھی جائے گی، بلا وجہ آپ نے کسی کو گمراہ کر دیا۔ تو گمراہ کرنا بری چیز ہے، لیکن اس کانٹیکسٹ میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو، ایک شخص ہے وہ قاتل ہے، یا الزام ہے اس کے اوپر کہ یہ شخص جو ہے یہ جان لیتا ہے لوگوں کی، وہ آگے کسی بڑے عالم کا یا دانشور کا پتہ پوچھ رہا ہے آپ سے، کسی محترم انسان کا پتہ پوچھا، وہ کہاں رہتا ہے، وہ آپ کیا کریں گے؟ جی 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 پتہ، یہ جائیے تشریف لے جائیے، جو مرضی کریں، یہ کہیں گے آپ؟ ہدایت کریں گے آپ اس شخص کی؟ آپ اسے الٹا راستہ بتائیں گے، نہیں اگر وہ شمال نہیں، وہ جنوب ادھر گھر ہے ان کا، وہ اس طرف نہیں ہے ڈائریکشن، اس طرح کا گھر ہے، گھر کے مختلف حلیہ بھی رنگ بھی الگ بتائیں گے اس کو، بلکہ وقت ضائع کریں گے، کوشش کریں گے وہ وقت ہی نکل جائے کہ جس میں وہ کر سکے ایسا کوئی گناہ یا جرم کا مرتکب ہو سکے، آپ اسے گمراہ کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس شخص، ایک محترم انسان کی جان کی حفاظت آپ پر واجب ہے۔ پروردگار فرما رہے ہیں کہ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، پروردگار اس طرح گمراہ کرتا ہے کن لوگوں کو؟ جو اسراف کریں، حد سے بڑھ جائیں، اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے، مرتاب، دوسروں کو شک و تردید میں ڈالیں۔ کیا کہا تھا فرعون نے کل کی گفتگو میں؟ کیا بات ہوئی تھی؟ میں ڈرتا ہوں موسیٰ کو قتل کرنے دو، میں ڈرتا ہوں یہ تمہارا دین نہ بدل دے، میں ڈرتا ہوں کہ زمین میں فساد نہ پھیلا دے، معاشرے میں اختلاف پھیل جائے گا، لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے، امن و امان جو ہے ملک کا متاثر ہوگا۔ اس پہ ظاہر ہے جو گفتگو وہی تھی کہ فرعون تو خود ہی دین کا بنانے والا تو خود تھا، اس کا فائدہ تو اسی کو مل رہا تھا، اور جو فساد ہو رہا تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ تو سب اسی کے زیر نظر تھا۔ ایک صلوات پڑھی محمد بوالے اللہم صلی اللہ علیہ۔ دیکھیے اب ٹیمپو اس کا جو بات ہے مومن علیہ فرعون کی، اب یہ فرعون کے دربار میں پورا آڈینس سب موجود ہیں، اور جناب وہ اب وہ حضرت موسیٰ کے دفاع میں بڑھتا جا رہا ہے اپنا، پہلے اس نے پوشیدہ رکھا تھا ایمان کو، آہستہ 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 وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ الذین یجادلون فی جو اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، نہیں آیت یوں کہہ رہی، نہیں آیت، بغیر کسی، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف آئی ہو، آیات قرآن میں جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، خدا کی نشانیوں میں جھگڑتے ہیں، کبورا مقتن عند اللہ، اللہ کی نظر میں بڑی بری چیز ہے یہ، وعند الذین آمنوا، اور مومنوں کی نظر میں بھی بہت بری چیز ہے یہ، یعنی آیات خدا سنائی جا رہی ہیں تمہیں، نشانیاں، چاہے زبانی آیات ہوں، چاہے وہ معجزات ہوں جو جناب موسیٰ نے دکھائے ہیں، کذالک یطبع اللہ، اس طرح اللہ جو مہر لگا دیتا ہے کس شخص کے دل پہ؟ علی کل قلب متکبر جبار، جس کا دل جو ہے وہ متکبر ہو اور جبار ہو، ظالم ہو، جو شخص بھی ظالم ہو، ظلم پر تل جائے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتا ہو، متکبر ہو۔ دیکھیے
مومن آل فرعون کہہ رہے ہیں کہ تم ذرا یاد تو کرو، یہ جو سب آبادی ہے، یہ سب ترقی ہوئی ہے اس ملک میں، وہ تو یوسف کے مرہون منت ہے. تم نے اس میں شک کیا، آج تم موسیٰ پہ شک کر رہے ہو. تو غلطی تو ایک بار ہوتی ہے نا، جو غلطی دوبارہ ہو وہ غلطی نہیں کہلاتی، وہ جرم عمد ہوتا ہے. وہ انسان متعمدن جرم کرنے کا والا شخص جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ وہ حد سے تجاوز کرتا ہے اور لوگوں میں شک پھیلا کر جھوٹے الزامات لگا کر چاہتا ہے اپنے برے عمل کی توجیہ پیش کرے. صلوات پڑھی محمد بعد. یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے سامنے آج دنیا میں. اسلام کی تاریخ میں بھی یہی چیزیں ہوئیں. میں ایک چیز مجھے سلیب ابن قیس ہلالی سے یاد آئی، کتاب سلیب ابن قیس. یہ پہلا مجموعہ ہے شیعہ حدیث کا جو کہ زمانہ رسول اکرم سے مرتب ہونا شروع ہوا مولا کائنات کی خلافت میں، اور وہ سارے احادیث اور جمع کرنے والا جو تھا اس کی جان کو خطرہ ہوا حجاج کے زمانے میں. یہ وہاں سے فرار کر کے چلا گیا ایران. بعد میں اس نے اپنے شاگردوں کی تربیت کر کے یہ کتاب امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. پوری کتاب شروع سے آخر تک امام کے سامنے پڑھی گئی. امام نے اس کی تصدیق اور توثیق فرمائی اور یہ محفوظ ہو گئی. یہ پہلا سورس ہے ہمارا، ڈائریکٹ سورس ہے شخص سلیم ابن قیس ہلالی. یہ کہتے ہیں کہ جب مناظرہ بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور معاویہ کے درمیان، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا کہ معاویہ گزشتہ امتوں کا حال دیکھو، جناب موسیٰ کی امت کا حال دیکھو ذرا. یہ جو واقعہ ہم اس کا بیان کر رہے ہیں، 2-3 لوگ کھڑے میں، پورا دربار فرعون ایک طرف، سب مخالف، دشمن، مشرک، اور بیچ میں یہ 2-3 لوگ کھڑے میں، اور وہ بھی ایک مومن آل فرعون یہ نکل آیا بیچ میں سے، ورنہ تو کوئی بھی نہیں تھا مددگار. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی آواز اٹھانے سے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی کی آواز سے موسیٰ کی جان بچ گئی وہاں پر، اور اس کی وجہ سے ہدایت ہوئی، پورے بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور سب بعد میں جو تاریخ بنی وہ اس واقعے سے سب شروع ہو رہا ہے. سرچشمہ یہ ہے واقعہ جہاں ایک شخص کا قیام تھا وہاں پہ. تو کہتے ہیں معاویہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اتنی بڑی آبادی جو رسول اللہ کی نافرمان ہو گئی، یعنی غدیر کے فرمان کے خلاف کھڑی ہو گئی، حضور کے واضح ارشادات اور احکام کے خلاف فیصلہ کر بیٹھی اور اس پر اصرار کیا مسلسل، تو یہ تو گزشتہ امتوں میں بھی ایسی ہوتا رہا ہے. تم بات کرتے ہو پیغمبر کی، انہوں نے اس قوم کو نجات دے کے کہاں پہنچایا، اور آخر میں وہ کہاں چلے گئے. ادھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی تو ایسا ہی کیا تھا، ان کی امت نے بھی ان کے ساتھ یہی کیا تھا. جناب موسیٰ نے اس قوم کو فرعونیوں سے نکالا، نجات دلا کے، سمندر پار کرا کے، کہاں جا کے ان کو آباد کرا، آگے ترقی، سب کچھ آگے بڑھے. اور جناب پہلی فرصت میں ابھی کسی گاؤں سے گزر رہے تھے، وہاں لوگ بتوں کی پرستش کر رہے تھے. وہی لوگ جو موسیٰ کو نبی کہہ رہے تھے اور مان رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک خدا بنا دے، ایسا ہی بت ہمارے لیے بنا دے کہ ہم اس کی پرستش کر سکیں. آگے بڑھے تو موسیٰ نے فرمایا یہ ارض مقدس ہے تمہارے لیے، جاؤ میرے ساتھ میری نصرت کرو اور اسے آزاد کرو ظالموں سے. انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑے جبار لوگ ہیں، بڑے وحشی لوگ ہیں، آپ جائیے اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، ہم یہاں انتظار کریں گے، جب جیت جائیں اشارہ کر دیجیے گا ہمیں، ہم آ جائیں گے. یہ کیا تو کس سے جنگ احد یاد آتی ہے، اور بہت سی جنگیں یاد آتی ہے. جب پیغمبر اسلام کھڑے تھے، ان کے خلاف سینہ سپر ہو کر ابو طالب کا لال جو تھا کھڑا تھا وہاں پر، اور اپنے سینے سے پیغمبر کی جان کی حفاظت کی، اکیلے تنہا میدان جنگ میں. تلواریں ٹوٹ گئیں، ٹھیک ہے، زرہ ٹوٹ گئی، زخمی ہوتے گئے، اٹھتے گئے، لڑتے گئے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ کی جان بچائی. اللہم صلی اللہ علیہ محمد یا علی. تو یہ تاریخ سامنے ہے پوری. اور پھر ابن عباس ایک مقام پہ پہنچ کے اسی مناظرے میں معاویہ سے
یہ بھی سلیمان بن قیس کا حوالہ دے رہا ہوں میں. وہ کہتے ہیں کہ جب اس شخص نے ناروا کلمات ادا کیے، جب حضرت نے چاہا وصیت لکھنا، ناروا کلمات، نازیبا کلمات ادا کیے، اور حضور نے وہ کتف کہتے ہیں عربی میں، کیونکہ کاغذ نہیں تھا عرب میں، تو وہ لکھنے کے لیے یا کھال استعمال ہوتی تھی یا ہڈی، جو کندھے کی ہڈی ہوتی تھی چونکہ صاف ہوتی تھی، اس پر لکھا جاتا تھا اکثر. کبھی اونٹ کی ہوتی تھی، کبھی کسی اور جانور کی، وہ ایک سلیٹ کے طور پر یوز ہوتی تھی. تو حضور کے ہاتھ میں وہ تھی اور قلم تھا، چاہتے تھے وصیت لکھنا، یہ لکھوانا. جب آپ نے یہ ایسی بات سنی اور لوگوں میں اختلاف سنا تو آپ نے کہا یہ مناسب نہیں ہے کہ نبی خدا کے سامنے تم لوگ جھگڑو آپس میں، اور آپ کے ہاتھ سے وہ ہڈی جو تھی آپ نے گرا دی. یعنی اب ان لوگوں کے لیے لکھنے کا فائدہ نہیں جو کہ قبولی کرنے کو تیار نہیں. سلمان کہتے ہیں، کیونکہ وہاں موجود تھے، کہتے ہیں علی میری طرف مڑے اور مجھ سے کہا کیوں نہ ہم رسول اللہ سے پوچھیں کہ وہ کیا لکھنا چاہتے تھے. تو میں نے اس وقت صبر کیا یہاں تک کہ وہ سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے. ایک صلوات پڑھی محمد بعد اللہم سلام. پھر میں نے دیکھا کہ علی علیہ السلام چاہتے تھے پیغمبر سے پوچھنا، اس سے پہلے کہ کچھ کہتے حضور نے خود ابتدا کی سخن کی، اور فرمایا تم نے دیکھا ہے علی ان لوگوں کے کفر کو، ان لوگوں کے عمل کو دیکھا تم نے؟ پھر فرمایا یہ سامری ہے اس امت کا، اور جو آگے ہوگا وہ اس کا گوسالہ ہوگا. یہ ڈائریکٹ ریفرنس قرآن کی طرف اور آیات قرآن اور واقعات گزشتہ، اور خدا کی مشیت یہ ہے کہ اس امت میں ہو اختلاف میرے جانے کے بعد. تو اے علی تم لاؤ دوات، میں لکھ دیتا ہوں وصیت تمہارے لیے. اچھا، سلمان موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، علی ابن ابی طالب و حضرت رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ، اور اہل بیت بھی. یعنی جب یہ اس گفتگو سے پہلے ابو ذر اور مقداد چاہتے تھے اٹھ کے جائیں باہر، شاید خلوت چاہ رہے ہوں حضور، لیکن آپ نے مولا علی نے ان کو کہا تھا بیٹھے رہو. چاہتے تھے یہ گفتگو ان کے سامنے، اور حضور اکرم نے ان تینوں کو گواہ بنا کے یہ وصیت تحریر فرمائی کہ میرے بعد جانشین اس امت کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد. جو علی کا دوست ہے وہ میرا دوست، جو علی کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. جو میرا دوست ہے وہ اللہ کا دوست ہے. جسے علی پسند کریں اسے میں پسند کروں، جسے میں پسند کروں اسے خدا پسند کرے. اور جو علی کو دشمن رکھے وہ مجھے دشمن رکھے گا، اور جو مجھے دشمن رکھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دشمن رکھے گا، اور قیامت کے روز اس کا حساب ہوگا. ایک صلوات پڑھی محمد وان، اللہم صلی اللہ علیہ. تو یہ دیکھیے واقعات، آپ اگر وہ قرآن کی آیات کی تفسیر غور سے آپ پڑھیں تو یہ حدیث سب سامنے واضح اور روشن سمجھ میں آتی. بہت سی چیزیں لوگ شک کرتے ہیں. دیکھیے دوسروں کے زیر اثر ہم اپنی حدیث میں کیوں شک کریں؟ اگر دوسروں کی حدیث معتبر نہیں ہے اس کا مطلب نہیں ہماری حدیث معتبر نہیں ہے. اکثر جو میل جوڑ لوگوں کا دوسروں سے ہوتا ہے وہ آ کے سوالات پوچھتے ہیں حدیث معتبر ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ایک شیعہ اثنا عشری کیسے یہ سوال پوچھ سکتا ہے کہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں؟ 1400 سال سے فلٹر ہوتی آ رہی ہیں حدیثیں ہماری، پورے رجال حدیث، پورے سلسلے، سینکڑوں ریسرچ کتابیں، ایک ایک چیز، اور ہمارا تو پرسیکیوشن ہوا ہے. ہم نے تو حدیث کے دفاع کے لیے جانے دیے ہیں. یہ واقعات ہمارے لیے اس لیے محفوظ ہوئے ہیں، اور یہ تو احسان ہے صدیقہ صغریٰ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا، کہ آپ نے شام میں مجلس اعزاء برپا کی اور امام حسین کے پیغام کو زندہ رکھ دیا، ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا. مجلسیں ایسی عام ہوئیں. جب بی بی کا خطبہ ہوا، جب سید سجاد کا وہ تاریخی خطبہ ہوا، خطاب، اس کے بعد شام کی عوام جو تھی وہ اہل بیت کی طرفدار ہونے لگی.
ان کی حمایت میں نکل آئی. تاریخ میں یہ تک ملتا ہے کچھ لوگوں نے منصوبہ بنایا یزید کو قتل کرنے کا, یہاں تک باتیں ملتی ہیں تاریخ میں. اس وقت مروان نے مشورہ دیا ان کو واپس بھیج دو. لیکن بہت سارے واقعات ہیں وہاں پہ. جو چیز کئی روایتوں میں سامنے آتی, بی بی نے پیغام جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ جانا چاہیں گے یا کیا, بی بی نے کہا ہم یہاں عزاداری کرنا چاہتے ہیں. گھر خالی کیے گئے کیونکہ یہ اب عوامی جو پریشر تھا. اب پیغام عاشورہ کا عام ہو رہا ہے, لوگ سن رہے ہیں ہم نے رسول کے خاندان کو قتل کر کے ان کے سروں کو لے کر نیزوں پہ آ گئے, ان کے گھر والیوں کو ہم نے اسیر بنا لیا, تشہیر کی, ہم نے شادیانے بجائے, ہم نے تماشائی بن کے خوشیاں منائیں, یہ ہم نے کیا کر دیا, ہم کس دھوکے اور فریب میں آ گئے. تاریخ لکھتی ہے کہ جب یہ واقعات ہوئے, وہ جو عزا کی محفلیں ہوئی اس میں ساری عورتیں آنا شروع ہوئیں. آل ابو سفیان کی عورتیں بھی, قریش کی جو عورتیں تھیں وہ بھی آنے لگیں, کیونکہ اپنے اوپر سے وہ دھبا ایک دھونے کے لیے. زندان شام میں بچے شہید ہو رہے تھے. عزا کی محفلیں برپا تھی, آج تک برپا ہیں. اس سیدہ کا ایک کارنامہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کو مجذوب کر لیا, منقلب کر لیا ساری عوام کو. تاریخ لکھتی ہے کہ روم کا سفیر موجود تھا دربار شام میں. جب اس نے دیکھا کہ یہ روز جو سر لا کے رکھا جاتا ہے یزید کے سامنے, اور اس کے سامنے بیٹھ کے شراب پی جاتی ہے اور اس طرح خوشیاں منائی جاتی ہیں, تو ذرا میں معلوم تو کروں آخر یہ سر کس کا ہے. تو پوچھتا ہے یہ یزید یہ سر کس کا ہے. تو کہتا ہے تمہیں کیا مطلب. تو کہتا ہے کہ میں واپس جب جاؤں گا مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا میں نے کیا دیکھا. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی اتنا بڑا تہوار ہوا ہے, اتنی خوشیاں منائی ہیں, تو مجھے آخر پتہ چلے یہ کس سلسلے کی خوشیاں ہیں اور یہ کون ہے جس پر فتح حاصل کر کے آپ لوگ اس طرح خوش ہو رہے ہیں. تو یزید نے کہا یہ حسین ابن علی ہے, اس کا سر ہے. تو وہ کہتا ہے اس کی ماں کون تھی. کہتا ہے اس کی ماں فاطمہ بنت رسول اللہ. کہہ رہے بغیر تو میرا نبی داؤد کی نسل سے تعلق ہے, 70 پشتیں گزر چکی ہیں. آج بھی اگر کسی گلی سے گزر جاؤ میرے پاؤں کی خاک لوگ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں کہ نبی زیادہ ہے. اور ابھی تو ایک ہی نسل گزری تھی, بیچ میں تم نے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو شہید کر دیا اور اس پہ خوشیاں مناتے ہو. یزید نے کہا لے جاؤ اسے قتل کرو, یہ جا کے ہمیں رسوا کرے گا. وہ کہتا ہے رات میں نے خواب میں تیرے نبی کو دیکھا, مسلمانوں کے نبی کو, اور وہ مجھے بشارت دیتے تھے جنت کی, اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے, میں نصرانی ہوں, یہ کیسے مجھے مسلمانوں کا نبی جو جنت کی بشارت دیکھتا ہے. تو آج میں دیکھتا ہوں کہ یہ نبی کا نواسا ہے, اس کا سر ہے. آگے بڑھ کے حسین کے سر کو اپنے آغوش میں لے کے میری شفاعت کر دیجیے گا. اس کو اس طرح سے قتل کیا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم عجل لوليك, اللهم عجل لوليك الفرج, اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين. بار اللہ حوائج شریعہ کو برلا, دعاؤں کو مستجاب فرما. بار اللہ تمام مومن مومنات, آفتوں کو بلاؤں کو دور فرما, وبا سے سب کو محفوظ فرما. بار اللہ ہمارے عزاداریوں کو, جلوسوں کو ہر طرح سے محفوظ فرما. بار اللہ ہماری اولاد کو اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بیمار ہیں ان کے لیے خاص طور پر درخواست فابرہ بیگم, اور جو بیمار ہیں ان کے لیے اگر آیت کریمہ کی تلاوت فرما دیں, اور انشاءاللہ تمام ذوی الحاجات کے لیے, اور ہمیں مومنین و مومنات جہاں کہیں بھی اسیر ہوں ان کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, 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 اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف. اللهم اشف كل مريض, اللهم اقض حوائج المؤمنين والمؤمنات. بہرحال تو جو واسطہ محمد و آل محمد کا
جو بیمار ہیں بار اللہ شفا عاجل و کامل نصیب فرما. اب گزارش ہے سورہ مبارک فاتحہ کی مرحومہ رفیہ سلطانہ بنت سید محمد حسن طباطبائی اور تمام مرحومین اور شہداء. الفاتحہ.